السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی وہ ذات ہے، وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام ہے، اس کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہماری ضرورت کی چیزوں کو ہمارے لیے زمین سے پیدا کیا، اور اس زمین سے یا اس زمین میں جو کچھ بھی چیز ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے استعمال کی۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ تمام اشیاء میں اصل اباحت اور طہارت ہے۔ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، تمام چیز حلال ہے، ہم ساری چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اصل چیز حلال ہے۔ یعنی یہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیز حلال ہے، جس کی دلیل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبزیوں کو بنایا، پھلوں کو پیدا کیا، اناج کو اگایا، زمین کے اندر زمین سے بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، درخت سے پھل پیدا ہوتے ہیں، پودے سے اناج پیدا ہوتے ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ساری چیز ہماری لیے ہے۔ ہاں، وہ چیزیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے تو وہ چیز کیا ہو گئی؟ وہ چیز حرام ہو گئی، کیونکہ وہاں پر اصل چیز کتاب و سنت میں حرمت کی دلیل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا، منع کر دیا، تو وہ چیزیں کیا ہو گئی؟ حرام اور منع ہو گئی۔ اور شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس میں بھی اگر ہم غور کریں، غور و فکر کریں، تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبیث چیزوں کو، حرام چیزوں سے منع کر دیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، کیونکہ اس حرام چیز کے استعمال کرنے میں یا کھانے میں ہمارے لیے ضرر ہے، نقصان ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے، اس سے ہمارے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے شریعت نے اس سے منع کر دیا ہے۔ تو یہ اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ساری چیزیں حلال ہے، زمین سے پیدا ہونے والی یا زمین کے اندر یا زمین سے جو کچھ بھی برآمد ہو وہ ہماری ضرورت ہے، وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زمین سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں حکم کی تعلیم دی ہے، یا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم زمین سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمام چیزوں کو پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں انسان ایک بڑی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا خیال رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان پر بڑا احسان کیا ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، آسمان کی طرف رخ کیا،
فسواہن، پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک کیا. فسواہن سبع سماوات، ساتوں آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک کیا، اس کو برابر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کا خالق ہے، زمین کے اندر پائی جانے والی ساری چیزوں کا خالق ہے. اور اسی طریقے سے آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور یہ زمین اور آسمان دونوں ساتھ ہے. آسمان بھی ساتھ ہے، زمین بھی ساتھ ہے. 7 زمینوں کو اور 7 آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس کو برابر سرابر کیا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کمال قدرت پر مبنی ہے. اور ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا علم ہم غور کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آسمان جو ہمارے سروں پر بغیر کسی ستون اور بغیر کسی پلر کے کھڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہی کا مظہر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. یہ 7 آسمان ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور یہاں تک کہ 7 آسمان. اور سارے آسمانوں کے بیچ میں ایک سے دوسرے آسمان کے بیچ میں ایسی ہی دوری ہے جیسے کہ یہ زمین اور وہ آسمان کی مسافت ہے. اور بعض اہل علم نے اس کی تعین کی ہے کہ 500 سال کی مسافت ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اس کی تفسیر میں شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اپنی قدرت تخلیق اور اپنے لیے اس بات علم کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے. یعنی علم اور تخلیق، اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا، بنایا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا، اپنی صفت علم کو بیان کیا. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. جیسے سورۃ الملک کی آیت میں دیکھیے کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا اور باخبر ہے. یہاں پر بھی دیکھیے، خلق، پیدا کرنا، اور پھر صفت علم، دونوں کو ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. کیونکہ مخلوقات کو وجود بخشنا، پیدا کرنا، اس کے علم و حکمت اور اس کی قدرت کی سب سے بڑی دلیل ہے. کیونکہ علم ہے تو یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے اور پیدا کیا ہے. علم نہ ہو تو اختراع اور ایجاد یہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کیا، یہ اس کے علم کی اور کمال علم کی دلیل ہے. بہرحال یہ آیت جو بھی 29 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے، اس کے اندر بہت ساری باتوں اور بہت ساری باتیں اور نصیحتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کا خالق ہے، اور پھر اس سے جو چیزیں ہم فائدہ اٹھانا چاہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، ساری چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں. لیکن جن چیزوں سے شریعت نے منع کر دیا ہے وہی حرام ہے، وہی اسی پر پابندی ہے، اسی سے بچنا ہے، اسی سے اجتناب کرنا ہے. بقیہ ساری چیزیں شریعت نے، بقیہ زمین کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، چاہے وہ حیوان کی شکل میں ہو، یا پانی کی مخلوق ہو، یا پھر زمین سے پیدا ہونے والی جو بھی چیز ہو. ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور وہ ہمارے فائدے کی چیز ہے. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے. ہم جہاں کہیں بھی رہیں، کسی بھی چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے. ہر چیز کی پل پل کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ رکھنے والا ہے. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. چاہے زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. لہذا اس صفت علم ہمیں یہ احساس پیدا کرتا ہے، یہ تصور پیدا کرتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی مخالفت سے، اس کی نافرمانی سے، اور اس کی خلاف ورزی سے، اور اس کے قانون سے بغاوت کرنے سے ہم پرہیز کریں، اور یہ تصور پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نظر رکھا ہے، دیکھ رہا ہے،
اور وہ جاننے والا ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، چاہے رات کے اندھیرے میں، چاہے دنیا والوں سے اوجھل ہو کر کہیں بھی آدمی چلے جائے، پہاڑ کی بلندی پر یا کسی گہرائی میں یا کسی بھی تاریکی میں انسان ڈوب جائے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ